ممکن تھا کہ جیفرسن اس درخت کے جائزے میں ہی مہو رہتا کہ دفتن گھاس میں سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں ابھریں۔ اسی لمحے بادل کے ایک آوارہ ٹکڑے نے چاند کی روشنی کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ جیفرسن اپنی جگہ بے حس حرکت کھڑا رہا۔ وہ چمکدار آنکھیں جن کا رنگ گہرا زرد تھا برابر اسے گھور رہی تھیں۔ پھر جیفرسن نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا۔ شاید یہ کوئی زبردست بھیڑیا تھا یا مکار چیتا یا جنگلی بلّا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس میں سے کون سا درندہ ہے۔ گھاس میں دبکا ہوا جیفرسن کو صرف اس کی سر، پیشانی اور پیشانی کے نیچے دو زرد بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں۔ بادل کا ٹکڑا چاند کے چہرے سے ہٹ گیا۔ اب جیفرسن نے جب خوب غور سے درخت کی طرف دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے جو دہشت اس پر طاری تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا۔ اس درندے کا بقیہ جسم بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ادھر درندے نے بھی اپنی جگہ سے معمولی سی جنبش کی اور سرک کر جیفرسن کے نزدیک آنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے بھورے بال تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ ریچھ ہے یا کوئی ایسی نسل ہے جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، مگر اس کا جسم، اس کے ہاتھ پیر ریچھ یا بھیڑیے کے بجائے کسی آدمی سے ملتے جلتے تھے۔ یک اس بلا نے اپنا منہ پر اٹھایا۔ جیفرسن کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ خدا کی پناہ، اس کا چہرہ انسانی چہرے سے کس قدر مشابہت رکھتا تھا۔ ویسی ہی پیشانی، ویسی ہی ناک، ویسے ہی رخسار، فرق صرف اتنا کہ منہ کی جگہ لمبی سی تھوتنی تھی جیسے بھیڑیوں کی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو بالکل انسانوں کی سی تھیں، سوائے اس کے کہ اس میں بے پناہ چمک تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی درندہ نما انسان ہے یا انسان نما درندہ۔ اس کا مطلب یہ کہ کارٹر کی بیان کرتا کہانی درست تھی، ڈان جیفرسن نے سوچا۔ مگر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھیڑیا بن جائے؟ جیفرسن جیسا شخص جو بدروحوں یا آصف پر کبھی یقین نہیں رکھتا تھا، آخر یہ کیسے مان لے کہ کارٹر کے بیان کرتا واقعات بالکل درست تھے؟ وہ اس کی کہانی سن کر دل ہی دل میں بہت زیادہ ہنسا کرتا تھا۔ لیکن اب آدھی رات کے اس سمے جنگل کے اندر صنوبر کے پرانے درختوں کے نیچے جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے اندازہ ہو گیا کہ کارٹر سچ کہہ رہا تھا۔ یہ تمام خیالات بجلی کی مانند ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر اندر جیفرسن کے ذہن میں آئے اور نکل گئے۔ دفتن وہ زرد چمکیلی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہو گئیں جیسے آگ کے دو دہکتے انگارے۔ ایک ہلکی سی غراہٹ کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، مگر اب وہ پوری طرح مستعد تھا۔ اس نے اطمینان سے بندوق کا کندہ کندھے سے لگایا، اس انسانی بھیڑیے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا نشانہ لیا اور لپ لپی دبا دی۔ بندوق کی دونوں نالوں سے بیک وقت دو شعلے نکلے اور جیفرسن کو محسوس ہوا کہ دونوں گولیاں نشانے پر بیٹھی ہیں۔ 12 بور کی یہ دو نالی بندوق نہایت طاقتور تھی۔ جیفرسن نے اس میں لمبے لمبے نہایت وزنی سیسے کے جو کارتوس استعمال کرتا تھا وہ ایسے تھے کہ جو ہاتھی کا بھیجا تک اڑا دیتے۔ یہ انسانی بھیڑیا تو بھلا کس کھیت کی مولی تھا؟ جیفرسن نے دیکھا کہ گولیاں کھا کر درندہ فضا میں اچھلا اور ایک ہولناک چیخ اس کے منہ سے نکلی، مگر وہ دوسرے ہی لمحے دوبارہ اچھلا اور گھاس کو چیرتا ہوا جارحانہ انداز سے اس کی طرف لپکا۔ اب اس کے لمبے لمبے سفید نوکیلے دانت پوری طرح کھلے ہوئے تھے، سرخ چمڑے سے جھانک رہے تھے۔ اس نے اپنے اب بھی اوسان خطا نہ ہونے دیے۔ کئی قدم پیچھے ہٹ کر بندوق میں جلدی سے کارتوس بھر بھر کے اور 2 فائر کیے۔ بلا شبہ دونوں گولیاں اس مرتبہ بھی انسانی بھیڑیے کی کھوپڑی میں لگیں، مگر وہ نہ گرا، نہ ڈرا اور نہ زخمی ہوا، بلکہ مزید غیظ و غضب سے بھر کر غراتا اور چلاتا جیفرسن کی طرف لپکا۔ ایک لہجے کے لیے اس کی دل کی حرکت بند ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ درندہ سیسے کی گولیوں سے مرنے والا تو نہ تھا، اس کا مطلب کارٹر کی کہانی سچ ثابت ہو رہی تھی۔ انسانی بھیڑیے نے دل دہلا دینے والی کرشدار آواز کے ساتھ اس پر جست لگائی اور دائیں پنجے سے اس کا منہ نوچنا چاہا، لیکن جیفرسن نے بندوق الٹی کر کے پوری قوت سے اس کا کندہ درندے کی کھوپڑی پر مارا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اگر شیر پر پڑتی تو وہ بھی لڑکن یا کھا کر دور جا گرتا، مگر انسانی بھیڑیے پر اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ جیفرسن نے ایک بار پھر بندوق درندے کے منہ پر ماری اور جب دیکھا کہ یہ وار بھی بیکار ہے تو پلٹ کر بے تحاشا بھاگا۔ اس کے پیروں میں جیسے پر لگ گئے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مگر اس پر اپنی جان بچانے کے لیے جس برق رفتاری سے بھاگا اس نے نوجوانوں کو بھی جیسے مات دے دی ہو۔ صرف ایک بار رکا اور پلٹ کر دیکھا، انسانی بھیڑیا اچھلتا کودتا اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ جیفرسن پھر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ راستے کی ناہمواریوں اور اونچی نیچی جھاڑیوں کو پھلانگنے میں اس کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ بندوق وہیں پھینک آیا تھا۔ اس کا جسم بھی زخمی ہو گیا تھا اور چہرے پر جھاڑیوں سے گزرنے کی وجہ سے گہری خراشیں آ گئی تھیں، لیکن وہ رکا نہیں اور برابر بھاگتا رہا۔ خاصی دور جا کر ایک لمحے کے لیے رکا لیکن پھر دوڑ پڑا۔ انسانی بھیڑیا اب بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دم بدم اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ جیفرسن کو اپنی موت بہت ہی قریب آتی دکھائی دی۔ دوڑتے ہوئے اس نے سوچا کہ کارٹر کی بیان کرتا کہانی کا حرف و حرف صحیح ہے، مگر اب جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ دریا قریب ہی ہے۔ اگر قدیم داستانوں کے مطابق کوئی شخص انسانی بھیڑیے یا کسی انزاسیبی بلا سے بچنے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ بلا تعمل پانی کے اندر کود جائے۔ انسانی بھیڑیا خون آشام چمگادڑیں یا بدرو ہیں، چلتا ہوا پانی عبور نہیں کر سکتی۔ خوش قسمتی سے وہ دریا کے رخ پر ہی تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے بتایا کہ دریا زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کا سانس پوری طرح پھول گیا تھا، مگر وہ ہر قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ انسانی بھیڑیا کے ہاتھوں مر گیا تو خود بھی انسانی بھیڑیا بن جائے گا اور یوں ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جیفرسن اسی سوچ میں مسلسل بھاگ رہا تھا کہ دفعتاً انسانی بھیڑیا کا پنجہ اس کے دائیں شانے پر پڑا اور اس کا شکاری کوٹ کا اتنا حصہ ادھڑ گیا۔ خدا رحم کرے، بلا کتنی نزدیک آ گئی تھی۔ اب وہ بہتے ہوئے پانی کا شور سن رہا تھا۔ دریا میں 20-25 گز دور تھا کہ جیفرسن نے اپنے جسم کی آخری قوت داؤ پر لگا دی اور دھڑام سے یک پستہ پانی میں کود گیا۔
ایک ثانیے کے اندر اسے یوں لگا جیسے وہ برف سے بھرے ہوئے کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہے۔ پانی اتنا تیز تھا کہ اس کو بمشکل سنبھلنے کا موقع ملا۔ کسی زمانے میں بہت عمدہ تیراک تھا، اگرچہ تیراکی کی مشق چھوڑے ہوئے اسے خاصی مدت ہو چکی تھی، مگر بعض ضروری طریقے تیراکی کو وہ اب تک نہ بھولا تھا۔ ایک گہرا غوطہ کھانے کے بعد اس نے اپنا چہرہ پانی کی سطح سے باہر نکالا اور پھیپھڑوں میں تازی ہوا بھری۔ عین اسی لمحے اس کی آنکھیں غیر شعوری انداز میں کنارے کی طرف اٹھ گئیں جدھر اس نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے دیکھا کہ انسانی بھیڑیا کنارے پر نہایت اضطراب اور غصے سے چکر کاٹ رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی تھوتنی اٹھا کر چاند کی طرف دیکھتا ہے اور ہلکی آواز میں غراتا ہے جیسے شکار کے نکل جانے کی شکایت کر رہا ہو۔ دفتن اس نے جیفرسن کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنا دایاں پنجہ پانی میں ڈال دیا، مگر فوراً ہی اچھل کر یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ پھر بھی وہ بری طرح چیختا چلاتا جدھر سے آیا تھا ادھر بھاگ نکلا۔ دیر تک جیفرسن کے کانوں میں انسانی بھیڑیے کی چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، مگر یہ آواز مدھم ہوتے ہوتے جنگل کی دور افتادہ پہنائیوں میں غائب ہو گئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔